آپ سب نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ عبادات اسلام کا نظام تربیت ہے۔ اسلام کا مقصود کردار سازی ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسلام دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک عبادات اور دوسرا معاملات۔ عبادات جو ہیں یہ انسان، یعنی جس کو ارکان خمسہ ہم کہتے ہیں، اہل علم کی مرضی سے مختصر کرتا چلوں، ارکان خمسہ اور اس کے علاوہ جو عبادات کا پہلو ہے، نوافل، دیگر شرعی احکام عبادات کے جو زمرے میں آتے ہیں، وہ انسان کو ایک مقصد کے لیے، ایک مشن کے لیے تیار کرنا ہے۔ عبادات انسان کر کے ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے جس کو اچیو کرتا ہے۔ اسلام کا مقصود عبادت نہیں، حسن کردار ہے، حسن معاملات ہے۔ مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال ہے کہ کوئی بچہ ہے، میٹرک پاس کرتا ہے، ایف اے، بی اے، ایم اے کرتا ہے، یا آج کے دور میں ایف اے کے بعد بی ایس آنر کرتا ہے، تو یہ پوری ڈگریاں لینا یہ ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہونا ہے، ڈگری ایک ضرورت ہے، اور یہ باصلاحیت ہونا، باکمال ہونا، تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، یہ اس کا مقصد ہے، مشن ہے جو اس نے اچیو کرنا ہے۔ بے شمار اس کے پاس ڈگریاں ہوں اور اس کے اندر صلاحیت نہ ہو، قابلیت نہ ہو، ایبلٹی نہ ہو، تو اس کی ڈگریاں رائگاں جائیں گی۔ اسی طرح عبادات ایک مشن کے لیے انسان کو تیار کرنا ہے، اور وہ مشن ہے حسن کردار، حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، اور دیگر مجموعہ اس کا یہ ہے کہ حسن معاملات۔ اور حضور سیدی قبلہ شاہ صاحب بھی اسی پر فوکس کرتے تھے، عبادات سے زیادہ معاملات کو، کہ لوگوں کے ساتھ لین دین، معاملات لوگوں کے اچھے ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ حضور سیدی کی زندگی سے عرض کروں گا کہ جب محفل پاک سے واپس آتے، 2-3 قبلہ شاہ صاحب کی رات کو خطاب ہوتے، تو جب رات کو 2-3 بجے واپس آتے تو گھنٹے گھر چائے قبلہ شاہ صاحب نوش فرماتے۔ تو اس رات بھی قبلہ شاہ صاحب کے 3 خطابات تھے۔ خطابات کے بعد واپس آئے، معمول کے مطابق قبلہ شاہ صاحب گاڑی میں تشریف فرما ہوتے، تو ہم چائے لینے کے لیے جاتے، کیا کر آ جاتے، پھر واپس وہ لے کر آتا بھائی، تو پھر قبلہ شاہ صاحب کو پکڑا دیتے، یعنی پیش کر دیتے۔ تو اسی طرح کیا کر آ گیا، میں گاڑی میں بیٹھ گیا، تو پھر وہ چائے والا لے کر آیا، تو میں یعنی اس دن میں بھی تھکا ہوا تھا، تو قبلہ شاہ صاحب بھی تھکاوٹ کی وجہ سے نا کار میں آرام فرما گیا، قبلہ شاہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، تو مجھے بھی نیند آئی تھی، میں جلدی سے پتہ چلا، جلدی سے میں کار سے نکلا اور جلدی اسے چائے پکڑی، اور بغیر نوک کیے ہی جلدی سے میں نے ایسے کھولا، قبلہ شاہ صاحب آرام فرما رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے ایسے جلدی سے کھولا، قبلہ شاہ صاحب ایسے ڈر گئے اور ہل گئے۔ ساتھ ڈرائیور بیٹھا تھا، اور اس کے پیچھے وہ افضل صاحب جو کراٹی والے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا ایسے کہ آپ نے یہ کیا، ایسے شاہ صاحب ڈر گئے۔ پھر میں نے شاہ صاحب کو چائے پیش کی، شاہ صاحب نے آگے پکڑا دی ڈرائیور کو، پھر اس نے افضل صاحب کو، پھر میں نے شاہ صاحب کو پیش کی، تو میں نے کہا کہ حضور وہ غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ شاہ صاحب مسکرانے لگے، شاہ صاحب نے اپنی زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بس مسکرانے لگے۔ میں نے خود عرض کی کہ حضور مجھے شرمندگی ہو کہ یہ کیا کیا ہے، میں نے کہا حضور وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، تھوڑا سا پہلے نوک کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو پتہ چل جائے، مسکراتے ہوئے انداز میں فرمایا۔ بات ختم ہو گئی، چائے پی کر واپس آ گئے۔ افضل صاحب اپنے گھر چلے گئے، ڈرائیور صاحب آگے گاڑی کھڑی کرنے چلے گئے، تو قبلہ شاہ صاحب جب دفتر میں آئے تو میں نے عرض کی کہ حضور آج آپ کے کردار کو اور حسن اخلاق کو دیکھ کر مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک یاد آ گئی۔ یعنی یہاں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم پڑھتے ہیں، کوئی آیت کریمہ کی سمجھ نہیں آتی، کسی بڑی مفتی سے، عالم سے، استاد سے پوچھتے ہیں، یا حدیث پاک کی سمجھ نہیں آتی، پوچھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی و مطالب کیا ہیں۔ تو قبلہ شاہ صاحب کی زندگی ایسی تھی، آپ کا اخلاق اور رویہ ایسا تھا کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر آیات کریمہ اور احادیث نبوی یاد آ جاتی تھی، حضور کا اخلاق یاد آ جاتا تھا۔ تو میں نے اب آج تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک یاد آ گئی۔ تو قبلہ شاہ صاحب فرمانے لگے تعجب سے، وہ کون سی؟ میں نے عرض کیا حضور کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، تو کبھی کسی کام کے لیے آقا مجھے حکم فرماتے کہ یہ چیز لے کر آؤ، اور میں وہ چیز نہ لاتا، یا فرماتے فلاں جگہ چلے جاؤ تو میں نہ جاتا، یعنی آقا حکم فرماتے میں اس کا اپوزٹ کرتا، یا جس چیز کا آقا حکم نہ دیتے میں وہ کام کر دیتا، مگر کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں۔ اور یہ خود حضور سیدی کی زندگی سے ثابت ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ کوئی پیسے دیتے
ایک تو قبلہ شاہ صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کوئی چیز لینے کے لیے بھیجتے، مولویوں والا حساب نہیں تھا کہ پتہ بھی ہے شاہ صاحب کو چیز 100 کی آنی ہے تو 150 یا 200 دیتے، زیادہ پیسے دیتے۔ مولوی عام طور پر یہ کرتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے چیز 100 کی آتی ہے 50 دیتے ہیں کہ 50 شاگرد اپنے کھاتے سے ڈال دے گا۔ تو شاہ صاحب ایک تو پیسے زیادہ دیتے، اور دوسری بات کہ جب لینے کے لیے جاتے کہ فار ایگزامپل کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ 2 کلو امرود لے آنا، 2 کلو انگور لے آنا، 2 درجن کیلے لے آنا، تو شاہ صاحب نے فرمایا 2 درجن کیلے لے آنا، تو اس کا اپوزٹ 4 درجن لے کر آ گیا، یا فرمایا کیلے لے آنا تو انگور لے کر آ گیا، یا انگوروں کو کہا تو سیب لے کر آ گئے۔ تو قبلہ شاہ صاحب نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو کس کام کے لیے بھیجا تھا اور کیا کہا تھا، آپ کیا لے کر آ گئے، اور 2 کلو کا کہا تھا آپ 5 کلو لے کر آ گئے۔ حتیٰ کہ میں نے گھر میں بھی دیکھا کہ والدین کام کے لیے بھیجے، وہ کہتے ہیں یہ چیز لے کر آؤ، 2-3 چیزوں کا کہیں، ہم اس کا اپوزٹ کر کے آ جائیں، والدین کہتے ہیں اب آپ کو کیا ہے، بھیجتے کدھر ہے، لانے کس چیز کے لیے بھیج دیں، آپ کیا کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ قبلہ سیدی کا کردار تھا کہ آپ برداشت کرتے ہو، خوش ہو جائے، ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو وہی بات ساتھ اٹیچ کروں گا کہ میں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک یاد لگی، شاہ صاحب مسکرانے لگے۔ یعنی عرض کرنا یہ ہے کہ حضور سیدی کا کردار ایسا تھا، اخلاق ایسا تھا کہ احادیث نبویہ، پرانی آیات اور مصطفیٰ علیہ السلام کا اخلاق یاد آ جاتا تھا۔ یہ تھا قبلہ سیدی کا کردار، اور اسلام کا مقصود بھی یہی ہے کہ ایک مقصد کے لیے تیار کرنا ہے کہ جس طرح فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، سولجر بھرتی ہوتا ہے، اس کے لیے 6 ماہ کے لیے یا 9 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، یا آفیسر بھرتی کرتے ہیں تو 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب ٹریننگ مقصد تو نہیں، ٹریننگ جو ہے وہ تو محاذ کے لیے، جنگ کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ کام احسن انداز میں سر انجام دے سکے۔ اسی طرح عبادات بھی ایک ٹارگٹ کے لیے، ایک مشن کے لیے تیار کرنا ہے، اور وہ مشن حسن معاملات ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اور یہی ہمیں حضور سیدی کی زندگی سے ملا ہے۔ اور آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ ہم تو ناکارہ لوگ ہیں، جب آئے تھے تو یہ کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، فقط اپنے نام کے سے یا لکھنا آتا تھا یا قرآن پاک یاد تھا۔ ادھر آئے جو کچھ بھی ملا اسی در سے ملا۔ تو یہ حضور سیدی کا کردار تھا۔ اور ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ دین پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک آپ سب نے سنی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا لیے چن لیتا ہے، اس کے لیے دین کا انتخاب کرتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے دین، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی، ہم دین پڑھنا تو بہت اعلیٰ کام ہے، خوش قسمتی ہے، لیکن سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم دین پڑھنے کسی مولوی کے پاس نہیں ہے، ایک ولی کامل کے پاس ہے۔ ہمارے پاس دین اس جیسے نہیں ہے، اس انداز سے ہم نے نہیں پڑھا، بڑی بڑی احادیث عربی کی عبارات ہمیں یاد نہیں، لیکن جو دین کا ماخذ تھا، دین کا نچوڑ تھا، جو دین کا مقصد تھا، وہ قبلہ سیدی نے دلوں میں اتار دیا ہے۔ یہ قبلہ سیدی کا کردار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ختم ختم ختم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔